لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب إن الحمد لله نحمده ونصلي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، آج قیام اللیل میں اس پارے کی تلاوت کی گئی اور جو صورت پڑھی گئی وہ سورۃ الاعراف ہے۔ یہ قرآن کریم کی 7ویں نمبر کی صورت ہے، سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف کا کافی حصہ جو ہے آج کی تراویح کی نماز میں پڑھا گیا۔ سورۃ الاعراف میں کئی مضامین ہیں، جیسا کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا واقعہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور لباس کے تعلق سے جو آیت کریمہ نازل ہوئی، لباس کا کیا مقصد ہے وہ بھی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اصحاب الاعراف کا تذکرہ آیا ہے کہ اصحاب الاعراف کون ہیں اور اعراف سے مراد کیا ہے۔ اعراف سے مراد تفسیر میں آتا ہے، تفسیر سعدی اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں، کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہے، جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہے، اور ایسے لوگ جن کی نیکیاں بھی برابر ہیں اور گناہ بھی برابر ہیں۔ نیکیاں اتنی انہوں نے نہیں کی ہیں کہ جنت میں چلے جائیں، اور گناہ اتنے نہیں کہ وہ جہنم میں چلے جائیں، دونوں کا ایکول ہو گیا ہے، برابر ہے۔ لہٰذا وہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہے، وہاں پر وہ رہیں گے۔ ان کا معاملہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ امید لگائے ہوئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے۔ وہ جہنمیوں کو دیکھیں گے، وہاں سے وہ جہنمیوں کا بھی نظارہ کریں گے، جہنم کا نظارہ کریں گے۔ جہنم میں جو لوگ جن کو عذاب دیا جا رہا ہے وہ لوگ بھی ان کو نظر آئیں گے، اور جنت میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی لوگ ان کو نظر آئیں گے، دونوں کو وہ دیکھیں گے۔ پھر جو ہے انشاءاللہ میں آئندہ آپ کے سامنے بتاؤں گا، آگے کی جو آیتیں، سب سے پہلے میں جن آیات کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 ہے، آیت نمبر 40، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل جائے، اور گنہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے گا، اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے۔ اتنا مشکل ہے ان کا جنت میں جانا، اتنا مشکل ہے کہ اونٹ سوئی کے جو ناکا ہوتا ہے، سوئی کا ناکا، سوئی میں جو سوراخ ہوتا ہے، اس میں سے اونٹ کبھی داخل ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اونٹ کتنا ہوتا ہے، اور سوئی کا جو وہ سوراخ ہوتا ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے، یعنی مشکل ہے، اتنا مشکل ہے۔ جب اونٹ وہاں سے گزر نہیں سکتا تو یہ بھی جو ہے جنت میں نہیں جا سکتے، اتنا ہی مشکل ہے ان کے لیے جنت میں جانا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم گنہگاروں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، جو گنہگار ہیں ان کو ایسی سزا ہم دیتے ہیں۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک حدیث جو ہے ہمیں ملتی ہے کہ جب بدکار آدمی، جو گنہگار آدمی ہے، وہ مرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بدکار آدمی، گنہگار آدمی جب مرتا ہے تو اس کے پاس جو فرشتے آتے ہیں روح نکالنے کے لیے، بڑے ہی ڈراؤنی شکل کے ہوتے ہیں،
سیاہ مائل ان کی شکل ہوتی ہے، کالے چہرے والے اور بدبودار. ان کے پاس جو ہے ٹاٹ کا جو تھیلا ہوتا ہے، ایک تھیلا لے کر آئے ہوتے ہیں وہ اس کی روح کو لپیٹ کر لے جانے کے لیے. پھر اس کے روح کو جو ہے وہ لپیٹا جاتا ہے، اس کے اندر لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے. پھر جو ہے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا گزر جو ہے اس روح کا ان کے پاس سے نہ ہو. ہر آسمان کی مخلوق یہ چاہتی ہے، یعنی فرشتے وغیرہ. پھر اسے لے جا کر جو ہے دوبارہ سجین میں اس کو داخل کر دیا جاتا ہے، سجین میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے. سجین جو ہے یہ گنہگاروں کا دفتر ہے. گنہگاروں کو وہاں پر گنہگاروں کے نام اعمال وہاں پر جمع کیے جاتے ہیں. اس کی روح کو وہاں سے پھینک دیا جاتا ہے. اس کی کوئی جو ہے عزت نہیں ہوتی. اس کے لیے جنت کی اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے ہیں. تفصیلی طور پر ایک حدیث جو ہے اس میں آتی ہے جس کے راوی حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے. ایک دفعہ ایک انصاری صحابی کا انتقال ہوا تھا، ان کے جنازے میں ہم شریک تھے. بہت بڑی حدیث ہے، طویل حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنازہ ابھی آیا نہیں تھا، ہم قبرستان میں تھے، قبرستان میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ تھا، تنکا وغیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جو ہے کچھ قرید رہے تھے زمین کے اوپر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر میں اپنا سر اٹھا کر 2 یا 3 بار ہم سے فرمایا، سر اٹھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے تم پناہ مانگو. قبر کے تعلق سے، قبر کے عذاب سے تم اللہ کی پناہ طلب کرو. 2 یا 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دہرائی. قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب دنیا کی آخری اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے. دیکھیے دنیا کی آخری گھڑی کیا ہے؟ موت. انسان جب موت کا ٹائم جب انسان کا آتا ہے، موت کا وقت جب آتا ہے تو دنیا میں اس کی آخری گھڑی وہ ہوتی ہے، لیکن آخرت کی یہ پہلی گھڑی ہوتی ہے. آخرت وہاں سے شروع ہوتی ہے موت کے بعد سے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس آسمان سے نورانی چہرے والے فرشتے آتے ہیں. نیک لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے. آسمان سے نورانی چہرے والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کا منہ آفتاب ہے، چمکدار روشن چہرے والے وہ فرشتے ہوتے ہیں. اور ان کے ساتھ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے. جنت کا کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے. وہ آ کر مرنے والے مومن کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اطمینان والی روح، جس کا ذکر اللہ نے سورہ فجر میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو چل اپنے رب کی رضا کی طرف. اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو خوشخبری دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اس کی روح کو جو ہے وہ لپیٹا جاتا ہے اس کفن کے اندر، وہ جو جنت سے لائے ہوتے ہیں. اس طرح سے جب روح سنتی ہے کہ نکل اے مغفرت پانے والی اور رضامندی، اللہ کی مغفرت کی طرف تو چل، اللہ کی رضامندی کی طرف چل، تو روح اس طرح سے بدن سے نکل جاتی ہے جیسے مشک کے منہ سے پانی کا قطرہ ٹپک جائے، ایک دم آسانی کے ساتھ. مشکیزہ جو ہوتا ہے، مشکیزہ مشک نہیں بلکہ مشکیزہ، پانی کا جو کیا کہتے ہیں اس کو، پانی کا کین کہہ لیجئے یا پانی کا جو جگ ہوتا ہے وہ کہہ لیجئے، جس طرح آسانی سے پانی اس میں سے نکل جاتا ہے اس طرح سے اس کی روح بدن سے نکل جاتی ہے. اسی وقت ایک پلک جھپکنے کے برابر کی دیر میں وہ جنتی فرشتے اس پاک روح کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور جنتی کفن اور جنتی خوشبو میں رکھ لیتے ہیں. اس میں ایسی عمدہ اور بہترین خوشبو نکلتی ہے کہ کبھی ایسی دنیا والوں نے ایسی کبھی خوشبو ایسی جو ہے وہ سونگی نہیں ہوگی. اتنی بہترین اور عمدہ خوشبو نکلتی ہے. اب اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں. فرشتوں کی جو جماعت انہیں ملتی ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ پاک روح کس کی ہے. اس کا نام لیا جاتا ہے فلاں، یہ فلاں کی روح ہے.
پھر جو ہے یہ ہر آسمان والا یہ چاہتا ہے کہ یہ روح کا گزر میرے طرف سے ہو. اس طرح سے وہ 7ویں آسمان تک اس کی روح کو لے جاتے ہیں. پھر جو ہے اللہ عز و جل فرماتا ہے اس میرے بندے کی کتاب علم میں رکھ کر، اس میرے بندے کی کتاب علم میں رکھ کر اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو. اس کو زمین کی طرف لوٹا دیا جائے. میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا، اسی میں ان کو لوٹاؤں گا اور دوبارہ اسی سے ان کو اٹھاؤں گا. یعنی قیامت کے دن جو ہے دوبارہ اسی زمین سے میں ان کو نکالوں گا. بس وہ روح لوٹا دی جاتی ہے. اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں. جب وہ قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے تو وہاں 2 فرشتے آتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے. بارہا یہ حدیث ہم سنتے ہیں، منکر اور نکیر آتے ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں، آ کر سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے. وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. جب ایمان والا ہے، نیک بندہ ہے، وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ وہ شخص جو تم میں بھیجے گئے کون تھے؟ وہ کہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. فرشتے اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اسے سچا مانا. اللہ کی کتاب میں نے پڑھی، اس پر ایمان لایا، اسے میں نے سچا مانا. وہیں آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو. یہ سب معاملے قبر کے اندر ہو رہے ہیں. قبر میں اس کے لیے جنت کا فرش بچھایا جاتا ہے، جنتی لباس اس کو پہنایا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے. بس اس کے پاس جنت کی تر و تازگی، اس کی خوشبو اور وہاں کی ہوا آتی رہتی ہے اور اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے. اس کی قبر کو جو ہے پھیلا دیا جاتا ہے، کشادہ کر دیا جاتا ہے. یہ بڑی طویل حدیث ہے. پورا درس جو ہے اسی ایک حدیث کے اگر میں اس کے بارے میں بیان کروں تو پورا درس ہو جائے گا، سمجھ لیجئے. تو پھر جو ہے ایک حسین و جمیل، ایک خوبصورت شکل میں ایک نوجوان آتا ہے، ایک شخص آتا ہے. تو پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں، تو نے دنیا میں جو عمل کیا تھا میں تیرا عمل ہوں. بہت اچھی شکل والا، بہت خوبصورت، تو اتنا اچھا ہے، کون ہے تو؟ وہ پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں. دنیا میں جو تو نیک کام کیا کرتا تھا، اللہ نے مجھے آج یہ شکل و صورت دی ہے، میں آج ایک شکل میں تیرے پاس آیا ہوں. تو بہرحال بہت طویل یہ حدیث ہے. بدبخت کی روح جب اس کو سلا دیا جاتا ہے پھر وہ اطمینان سے سو جاتا ہے. یعنی جس طرح سے نئی نویلی دلہن کو سلا دیا جاتا ہے، اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں، اس طرح سے وہ اس کو سلا دیا جاتا ہے. پھر جو ہے جب بدبخت کی روح بدن سے نکالی جاتی ہے تو جیسے ہی اس کی روح کو نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کی طرف چل. یہ سن کر وہ روح بدن میں چھپنے لگتی ہے. جیسے یہ آواز سنتی ہے وہ روح تو بدن میں چھپنا شروع کر دیتی ہے، جسے ملک الموت جبرن گھسیٹ کر نکالتے ہیں. اسی وقت وہ فرشتے ان کے ہاتھ سے ایک آنکھ جھپکنے میں لے لیتے ہیں اور اس جہنمی ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے نہایت سڑی ہوئی بدبو نکلتی ہے. بڑی ہی سڑی ہوئی اور گندی بدبو جو ہے وہاں سے اس میں سے آتی ہے. اسے لے کر وہ چڑھنے لگتے ہیں. فرشتوں کا جو گروہ ملتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ ناپاک روح کس کی ہے؟ یہ اس کی روح جس کا بدترین نام دنیا میں تھا. انہیں بتاتے ہیں. پھر آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھلوانا چاہتے ہیں مگر کھولا نہیں جاتا. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ لا تفتح لهم الابواب، کہ جنت کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے. کیا ہے وہ آیت کریمہ؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے نہیں جائیں گے. تو یہ بدبخت روح ہوگی، اس کو جو ہے وہاں سے لوٹا دیا جائے گا. پھر جو ہے بڑی طویل حدیث ہے یہ، سجین میں اس کو داخل کر دیا جائے گا. پھر اس کی روح وہاں سے پھینک دی جائے گی. پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. یہ آیت جو ہے تلاوت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا گویا وہ آسمان سے گر پڑا. اسے یا تو پرندہ اچک لے جائیں گے، پرندے اچک لے جائیں گے، یا ہوائیں کسی دور دراز کی ڈراؤنی ویران جگہ پر پھینک دیں گے. اب اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے. اب یہ بدبخت روح کا جو ہے یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اس کے جسم میں اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے.
اس کے بعد اس کو سوال کیا جاتا ہے. 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے خبر نہیں، ہائے ہائے مجھے خبر نہیں. پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا افسوس مجھے اس کی بھی خبر نہیں. پوچھتے ہیں بتا اس شخص کی بابت تو کیا کہتا ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ کہتا ہے میں اس کا بھی جواب نہیں جانتا. اسی وقت آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے اس غلام نے غلط کہا، اس کے لیے جہنم کی آگ بجھا دو. جہنم کی آگ جو ہے جنت کا دروازہ اس کے لیے بند کر دو اور جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دو، جہاں سے جہنم کی گرم گرم ہوائیں اس کی قبر میں آتی ہیں اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سے یہ ہاتھوں میں ہاتھ جب ملاتے ہیں پسلیاں اس طرح سے جو ہے اس کی مل جاتی ہیں اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ برائیوں کا مزہ ہے، تو اس کو چکھ لے، جس کا تجھے وعدہ کیا جاتا تھا دنیا میں اسے تو جو ہے نہیں مانتا تھا. دیکھیے ان لوگوں کا حال ہے دنیا میں جن کے سامنے حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، قرآنی آیات بتائی جاتی ہیں، جنت کا حال بتایا جاتا ہے، جہنم کے تعلق سے بتایا جاتا ہے، قبر میں ہونے والے عذاب کے تعلق سے بتایا جاتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو وہ سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے آپ کی وہ اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جب وہ معاملہ ان کے سامنے آئے گا اس وقت وہ بہت سارے چیزوں کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن اس وقت ان کو ٹائم نہیں دیا جائے گا، اس وقت ان کو کسی طرح کی مہلت نہیں دی جائے گی. دنیا میں جب تک انسان ہے تب تک اس کے لیے نیک اعمال کرنا ہے، اچھے اعمال کرنا ہے، صالح اعمال کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اسے اس دنیا میں کرنا ہے تاکہ آخرت میں وہ کامیاب ہو، تاکہ وہ قبر کے عذاب سے بچ سکے، تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ تمام چیزیں ہم کو بتا دی ہیں، ہمیں بس ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اب آگے کی آیتوں میں اصحاب الاعراف کا تذکر آیا ہے، انشاءاللہ آئندہ کبھی وقت ملے گا تو اس کے تعلق سے بتاؤں گا. اللہ تعالی ہم تمام کو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ علم میں ہمیں داخل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.